معزز سامعین، پیش خدمت ہے عبدالرب بھٹی کا مشہور ناول بدروح، جسے میں آپ سب کے سامنے اندھیری کوٹھی کے نام سے پیش کر رہی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تیمور کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اچھی نوکری، اچھا گھر اور نیک سیرت و وفاشار بیوی، جس کی اچھی اور بہترین تربیت کا عکس ان کے تینوں بچوں میں صاف جھلکتا تھا۔ بڑی بیٹی فائزہ تھی جو BA کر چکی تھی اور آج کل اس کے رشتے کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی۔ اس سے چھوٹا ساجد تھا جو انٹر کر رہا تھا، اور ساجد سے 1 سال چھوٹی شگفتہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ شگفتہ 16-17 سالہ ایک خوبصورت اور گڑیا سی لڑکی تھی۔ چھوٹی ہونے کے باعث وہ ماں باپ ہی کی نہیں، اپنے بہن بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی، مگر باوجود اس کے شگفتہ میں روایتی ضد اور بگاڑ پر نہیں آیا تھا۔ وہ سب کا احترام کرتی تھی، اپنی عمر کے برخلاف وہ سنجیدہ مزاج اور کم گو لڑکی تھی۔ شاید یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا یا پھر ان عجیب و غریب اور پراسرار حالات کا شاخسانہ تھا جس نے اسے مزید کم گو اور گمسم سا کر دیا تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے باعث اس میں جو تھوڑی بہت شوخی اور شرارت تھی وہ بھی اب ان پراسرار حالات کی وجہ سے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ بچپن میں اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مگر یہ کوئی اہم بات نہ تھی۔ اس عمر میں بچوں کو ایسے خواب عموماً آتے ہی ہیں۔ طبی نقطۂ نظر سے نمک کی زیادتی اور پیٹ کی خرابی اس کا سبب ہوتا ہے۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ خود بخود ایسے ڈراؤنے خواب معدوم ہونے لگتے ہیں، لیکن شگفتہ کے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ پہلے تو اسے کبھی کبھار ہی یہ خواب آتے تھے، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی تو ان میں بجائے کمی آنے کے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب جبکہ وہ ایک 16-17 سالہ جوان لڑکی تھی، یہ خواب اب ایک تواتر کے ساتھ آنے لگے تھے۔ اب تو کئی بار وہ راتوں میں اچانک چیخ مار کر بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ تیمور ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی تھے۔ شگفتہ کی کم گوئی اور سنجیدہ روئی کو وہ اس کی غیر معمولی حساس طبیعت پر ہی محمول کیا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے شگفتہ کے مسئلے پر زیادہ توجہ نہ دی اور صرف اتنا حل نکالا کہ اسے کمرے میں اکیلا سونے نہیں دیا جاتا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ سوتی تھی یا پھر کبھی اس کی بڑی بہن فائزہ سو جاتی تھی۔ ایک سب سے اہم بات جو شگفتہ نے خود نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ڈراؤنے خوابوں کی نوعیت مختلف نہیں تھی۔ اسے صرف ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک چہرہ نظر آتا تھا، کسی غیر انسانی مخلوق کا بھیانک چہرہ جو اس کے قریب آتے آتے مزید کریہ اور خوفناک ہو جاتا تھا۔ تب وہ خوفزدہ ہو کر چیخ پڑتی اور نیند سے بیدار ہو جاتی تھی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، یہ ڈراؤنے خواب آنا خود بخود بند ہو گئے۔ کئی روز بیت گئے، یہ خواب آنا اب بالکل ہی بند ہو گئے۔ شگفتہ نہیں بلکہ دیگر گھر والوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ چند دن مزید اسی طرح خیریت سے گزر گئے۔ ایک روز شگفتہ کی نصف رات کو اچانک آنکھ کھلی تو اسے اپنے حلق میں پیاس کی شدت سے کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رات اپنے نصف پہر میں تھی، ہر سو خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ شگفتہ پانی پینے کے لیے بیڈ سے اٹھی۔ اب وہ اکیلے ہی کمرے میں سوتی تھی۔ کمرے میں 0 واٹ کا بلب روشن تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی، یہاں بھی مدھم روشنی تھی۔ وہ فریج کے پاس آئی اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ ایک گلاس پانی پیا تو اسے حلق کی چبھن میں کمی محسوس ہوئی۔ پھر وہ جیسے ہی پلٹی، اچانک اسے ایک مدھم روشنی میں ایک ملگجی سا ہیولا ڈرائنگ روم کے درمیان سے ہوتا ہوا باہر کی طرف جاتا نظر آیا۔ شگفتہ پوری طرح ٹھٹکی۔ پہلے تو یہی شبہ ہوا کہ گھر کا کوئی فرد اس کی طرح پانی پینے اٹھا ہو اور اب واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ رہا ہو، لیکن اسے تسلی نہ ہوئی۔ وہ ایک دم پلٹی، وہ ملگجی ہیولا ڈرائنگ روم سے نکل کر غائب ہو گیا تھا۔ شگفتہ مختصر سی نیم تاریک راہداری میں کھڑی تھی۔ دائیں جانب اس کی امی ابو کی خوابگاہ تھی اور اس کے بعد ایک کمرہ ساجد کا تھا۔ دیوار کے بائیں جانب اس کا اور فائزہ کا کمرہ تھا۔ شگفتہ کو پھر وہ پراسرار ہیولا دکھائی نہ دیا۔ وہ اسے اپنا وہمہ سمجھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی اور پھر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، اچانک وہی ہیولا نہایت تیزی کے ساتھ کھلے دروازے سے نکلا۔ شگفتہ کے حلق سے غیر ارادی طور پر دبی دبی چیخ نکل گئی۔ وہ ہیولا اس کے بالکل قریب سے گزرا تو اسے ایک سرد جھونکے کا احساس ہوا۔ گرمی کے باوجود شگفتہ ٹھٹر گئی۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پایا۔ وہ یکدم پلٹی تو ہیولے کو دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ شگفتہ نے ماں کی ہدایت کے مطابق دل ہی دل میں آیت الکرسی اور سورہ ناس کا ورد کیا اور اس پراسرار سائے کا تعاقب کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔
وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے اپنی پشت اس سے ٹکائے کھڑی بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ چند ثانیے بعد اس نے گہرے گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے اور لرزتے قدموں کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور اس پراسرار ہیبلے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر باہر سے کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ پھر رات کے سناٹے میں دروازے پر ہونے والی ہلکی دستک بھی شگفتہ کو دھماکے سے کم نہ لگی۔ وہ بری طرح چونک پڑی۔ اس کا دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا۔ پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار یہ سوچ کر وہ ذرا ہمت کر کے بستر سے اٹھی کہ ہو سکتا ہے دروازے پر آپی یا اماں ہو، مگر پھر وہ دروازے کے قریب پہنچ کر ذرا تیز آواز میں بولی، کون ہے؟ اس کی آواز میں واضح طور پر لرزش تھی۔ دروازہ کھولو شگفتہ، میں ہوں تمہاری آپی۔ دوسری طرف سے اپنی بڑی بہن فائزہ کی آواز پر اس نے بے اختیار ایک سکون کی سانس لی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے دھک سے رہ گئی، وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ لرز سی گئی، پھر ہمت کر کے آگے بڑھی اور دائیں بائیں ذرا جھانک کر دیکھا۔ راہداری ویران تھی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو کسی نے اس پر یقین نہ کیا۔ اسی دن شام کو 6 بجے کے قریب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ تیمور ابھی تک دفتر سے نہیں لوٹے تھے۔ اماں اور فائزہ پڑوس میں گئی ہوئی تھیں۔ گھر میں صرف شگفتہ اور ساجد تھے، جبکہ ساجد کا بھی ابھی ذرا دیر پہلے ایک دوست آیا تھا اور وہ ذرا ہی دیر میں لوٹنے کا کہہ کر اس کے ہمراہ چلا گیا تھا۔ اچانک باہر صحن میں کھٹکا ہوا۔ شگفتہ کتاب پڑھتے پڑھتے چونکی، پھر اچانک باہر صحن میں کسی کے سپڑ سپڑ قدموں کے چلنے کی آواز ابھری۔ پہلے تو سمجھی شاید ساجد آ گیا ہے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس نے تو ساجد کے باہر جاتے ہی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی تھی۔ ایک بار پھر اس کے دل کو انجانے خوف نے آ لیا، تاہم وہ ہمت کر کے اٹھی اور صحن میں آئی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، صحن میں کوئی نہ تھا۔ دفتن کہیں قریب ہی میاؤں کی آواز ابھری۔ وہ بری طرح ٹھٹک کر آواز کی سمت پلٹی تو ایک سیاہ رنگ کی بلی اگلے دونوں پاؤں سکیڑے اس کی طرف مقناطیسی نظروں سے گھور رہی تھی۔ خوف کے باعث شگفتہ پر بری طرح جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے دانت پیس کر اپنی چپل اتار کر بلی کو دے ماری۔ بلی میاؤں کی آواز کے ساتھ منڈیر پر چڑھ گئی اور باہر گلی میں چھلانگ لگا کر غائب ہو گئی۔ شگفتہ نے اپنی چپل پہنی اور جیسے ہی کمرے کی طرف جانے لگی، ماں نے ایک آواز پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہ آواز کسی نوعمر بچے کی تھی۔ وہ اپنے کورس کی نظم گنگنا رہا تھا۔ شگفتہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے دیکھا بالکنی پر ایک 8-9 سالہ بچہ جس کا منہ دوسری طرف تھا، بڑے معصومانہ انداز میں نظم گنگنا رہا تھا۔ شگفتہ اپنے گھر کی چھت پر ایک معصوم بچے کو دیکھ کر حیران سی رہ گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے زور سے بچے کو پکارا۔ اس کی آواز پر بچے نے یکدم گنگنانا بند کر دیا اور پھر وہ دھیرے دھیرے شگفتہ کی طرف پلٹا۔ وہ ایک معصوم صورت اور بہت پیارا سا بچہ تھا، لیکن شگفتہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایسی تیز چمک تھی جیسے قریب سے اس کے چہرے پر کوئی محدود ہالے والی روشنی پھینک رہا ہو۔ وہ بچہ شگفتہ کو دیکھ کر ہولے سے مسکرایا اور چھت کی منڈیر کے عقب میں غائب ہو گیا۔ شگفتہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر جا پہنچی، مگر وہ پراسرار بچہ غائب تھا۔ شگفتہ دوبارہ نیچے آ گئی۔ ابھی وہ صحن میں ہی تھی کہ کال بیل بجی۔ وہ یہی سمجھی کہ ساجد آیا ہوگا یا پھر اماں اور آپی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے فائزہ کھڑی تھی۔ اس نے سفید سوٹ پہن رکھا تھا، چہرے پر عجیب سی ویرانی اور سپاٹ پن تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے شگفتہ کو دیکھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ارے آپی، آپ اکیلی آ گئیں؟ اماں کہاں رہ گئیں؟ شگفتہ نے حیرت سے پوچھا۔ فائزہ نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا، وہ آ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شگفتہ نے الجھی ہوئی نظروں سے اپنی بہن کو کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور پھر دروازہ بند کر کے جیسے ہی وہ پلٹنے لگی، دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ شاید اماں آ گئیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور لپک کر دروازہ کھولا تو اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازے پر اس کی ماں کھڑی تھی، مگر اس کے ہمراہ آپی فائزہ بھی کھڑی تھی۔ شگفتہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا شگو بیٹی، تم ایسے ہمیں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی ماں نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کبھی سامنے اماں کے ساتھ کھڑی اپنی آپی فائزہ کو دیکھتی تو کبھی مڑ کر عقب میں اس کے کمرے کی طرف، جدھر تھوڑی دیر پہلے ہی فائزہ داخل ہوئی تھی۔ پھر جانے شگفتہ کو کیا ہوا کہ وہ فوراً کمرے کی طرف دوڑی اور اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے اماں اور فائزہ کو ساری بات بتائی تو اماں نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تجھے، عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی ہے،
بھلا فائزہ کب آئی تھی؟ وہ تو ابھی میرے ساتھ ہی آئی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، شگفتہ نے ہراساں لہجے میں کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ ہی آئی تھیں اور مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ اے چھوڑو بیٹی، عشاء کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھی ہے؟ پتہ نہیں تم کیا اول فول بکتی رہتی ہو۔ اماں نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور وضو کرنے چلی گئیں۔ آپی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اماں کے جاتے ہی شگفتہ نے اپنی بڑی بہن سے کہا۔ بلکہ میں نے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھا تھا، چھت پر نظم گنگنا رہا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر فائزہ زور سے ہنس دی اور بولی، لگتا ہے تم نے خوفناک کہانیاں پڑھنی شروع کر دی ہیں، یا کیبل پر کوئی ڈراؤنی فلم دیکھ لی ہوگی۔ نہیں آپی، میں سچ کہہ رہی ہوں، کل رات بھی میں نے واقعی ایک حیولہ دیکھا تھا جو کبھی ایک کمرے کی طرف جاتا تھا، کبھی دوسرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ اچھا میری بنو، اب یہ ڈراؤنی فلم کی کہانی مجھے سنا کر مت ڈراؤ، میرا دل پہلے ہی کمزور ہے۔ فائزہ یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شگفتہ پوری طرح پریشان ہو گئی اور جھنجھلا کر غصے سے بڑبڑائی، کوئی میری بات کا یقین نہیں کر رہا۔ رات ہوئی مگر شگفتہ کے اندر کا خوف کم نہ ہوا۔ اس نے بڑی منت سماجت کر کے فائزہ کو آج رات اپنے کمرے میں سونے پر راضی کر لیا۔ کمرے میں ڈبل بیڈ تھا، وال کلاک رات کا 1 بجا رہا تھا، دونوں بہنیں ایک ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ فائزہ دوسری طرف کروٹ بدلے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ شگفتہ کی آنکھوں سے نیند ابھی کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی تک اندر کے نامعلوم خوف کے باعث سو نہیں پا رہی تھی۔ اگرچہ اس کے دل کو ایک ڈھارس تھی کہ اس کی بہن ساتھ تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اسے اپنے اندر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف 0 پاور کا سبز بلب روشن تھا۔ شگفتہ سونے کی کوشش کرنے لگی، اچانک 0 پاور کا بلب آف ہو گیا اور چھت پر چلتا ہوا پنکھا بھی بند ہو گیا۔ کمرے میں یکایک گہری تاریکی چھا گئی۔ اس کمبخت لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا، شگفتہ غصے سے بڑبڑائی۔ گرمیوں میں خاص طور پر لائٹ کا یوں غیر اعلانیہ بریک ڈاؤن اب عام سی بات ہو گئی تھی، اس لیے بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں موم بتی اور ایک ماچس موجود رہتی تھی۔ شگفتہ نے تاریکی میں بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں ٹٹول کر ماچس اور موم بتی نکالی، پھر ایک تیلی جلا کر موم بتی روشن کر دی۔ کمرے میں مقدور بھر روشنی پھیلی تو شگفتہ کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں قدرے معمول پر آئیں۔ اس نے جلتی ہوئی موم بتی وہیں بیڈ سائڈ ٹیبل کی سطح پر تھوڑا موم گرا کر چپکا دی اور بیڈ پر سکڑ کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بہن فائزہ ہنوز دوسری طرف کروٹ لیے گہری نیند میں غرق تھی۔ دروازے پر شگفتہ کا سایہ بیڈ پر بیٹھنے کے انداز میں لرزتا نظر آ رہا تھا۔ مان شگفتہ کی غیر ارادی نگاہ دیوار پر لرزاں اپنے سائے پر پڑی، تب اچانک وہ دہشت کے مارے لرز گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا سایہ بیڈ پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لرزتا ہوا چھت کی طرف حرکت کرنے لگا۔ شگفتہ خوف کے مارے پسینے میں شرابور ہو گئی، اسے اپنا دل رک رک کر دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے فوراً اپنی بہن فائزہ کو زور زور سے جھنجھوڑ کر جگانا چاہا، مگر وہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپی اٹھو، اٹھو آپی، خدا کے لیے اٹھو۔ وہ خوف کے مارے بے حال ہو کر اسے پکارنے لگی، ساتھ ہی اس کی دہشت زدہ نظریں اپنے سائے پر بھی جمی ہوئی تھیں، جو اب اس سے جدا ہو کر کمرے کی 4 دیواری پر گردش کر رہا تھا۔ پھر فائزہ نے عجیب انداز میں کروٹ بدلی، شگفتہ کی جان میں جان آئی، مگر جیسے ہی اس نے فائزہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی روح تک خوف سے منجمد ہو گئی۔ اف، اس کا چہرہ کس قدر بھیانک ہو رہا تھا! یہ وہی کریہ صورت بھیانک چہرہ تھا جو وہ بچپن سے خواب میں دیکھتی آئی تھی۔ بغیر پپوٹوں کی بڑی بڑی جلتی ہوئی خوفناک آنکھیں، ان گنت دراڑوں پڑا انتہائی سیاہ چہرہ، کھچڑی سے بال، ہونٹ غائب اور غار نما دہانے سے جھانکتے ہوئے 2 نوکیلے دانت، اندر سے 2 شاخہ سرخ رنگ کی لپ ٹپاتی ہوئی زبان۔ اس سے قبل یہ بھیانک چہرہ وہ خوابوں میں دیکھتی آئی تھی جب اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مگر آج وہ جاگتی آنکھوں سے یہ خوفناک اور بھیانک چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ جی جان سے لرز اٹھی۔ اپنی بڑی بہن فائزہ کے چہرے پر یہ بھیانک چہرہ دیکھ کر بے اختیار اس نے مارے خوف و دہشت کے چیخنا چاہا، مگر جیسے حلق سے چیخنا تو درکنار ایک معمولی سی سسکاری بھی برآمد نہ ہو پا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ جاگتی آنکھوں سے حقیقت میں اس بھیانک چہرے کو اتنے قریب سے دیکھنے کی دہشت تھی یا پراسراریت کہ اس کی اب تو گگھی بن گئی تھی۔ مگر دوسرے ہی لمحے اس نے ہمت کی اور خود کو ایک دم بیڈ سے نیچے دھکیل دیا۔ فائزہ اپنے بھیانک چہرے کے ساتھ بالکل میکانکی انداز میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھیانک چہرہ اپنی بغیر پپوٹوں والی ابلتی ہوئی سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی طرف گھورنے لگا
اور عجیب آواز میں غرانے لگا۔ خوف کے انتہائی احساس تلے شگفتہ پر ہسٹریائی دورہ پڑا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا شیشے والا جگ اٹھا کر اس بھیانک چہرے پر دے مارا۔ کمرے کے سناٹے دار ماحول میں ایک تیز چیخ ابھری اور شگفتہ بھی چلانے لگی۔ آنن فانن گھر کے دیگر افراد ان چیخوں کی آواز سن کر اندر داخل ہو گئے۔ تیمور نے سوئچ بورڈ ٹٹول کر بتی جلائی۔ کیا دیکھتے ہیں، شگفتہ کمرے کے وسط میں کھڑی بری طرح خوف سے کپکپا رہی تھی، جبکہ بیڈ پر بیٹھی ان کی بڑی بیٹی فائزہ تکلیف کے مارے چلا رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اور بیچاری چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ شگفتہ بھی اپنی بہن کی حیت قضائی پر اپنا خوف بھلا کر پریشان ہو گئی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شگفتہ نے ساری بات انہیں بتائی اور یہ بھی بتایا کہ شیشے کا جگ اس نے فائزہ کے چہرے پر دے مارا تھا۔ ہائے شگو کمبخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ اپنی بہن کو ہی مارے ڈال رہی ہے۔ اماں اسے کوسنے دے کر رونے لگیں۔ تیمور اور ساجد فائزہ کی طرف سے پریشان اور فکر مند ہو گئے۔ رات کا وقت تھا اور اس وقت کسی ڈاکٹر کا ملنا محال تھا۔ امی ابھی تک رو رو کر شگفتہ کو کوسنے دیے جا رہی تھیں۔ ارے کمبخت، تو نے آدھی رات کو ہم پر یہ کیا وقت ڈال دیا؟ اب کیا ہوگا؟ بیگم، تم رونا دھونا بند کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ تیمور نے جھنجھلا کر اپنی بیوی کو سرزنش کی، پھر ساجد سے بولے، بیٹا تم جلدی سے گاڑی نکالو، کسی پرائیویٹ میڈیکل سینٹر لے چلتے ہیں فائزہ کو۔ چنانچہ فائزہ کو اسی وقت کار میں ڈال کر ایک قریبی میڈیکل سینٹر لے جایا گیا۔ وہاں ایک نائٹ شفٹ ڈیوٹی پر موجود جونیئر ڈاکٹر نے فائزہ کو فرسٹ ایڈ دی اور اس کے چہرے کے زخم صاف کیے۔ پھر ایک سینئر ڈاکٹر کو کال کی گئی۔ یوں فائزہ کی جان تو بچ گئی مگر اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ میں کہتی ہوں اس لڑکی پر جن کا سایہ ہے، یہ سب کو ایک دن اسی طرح زخمی کر کے مار ڈالے گی، اسے کسی پیر فقیر کے پاس لے جائیں۔ شگفتہ کی ماں اپنے شوہر سے پرتشویش لہجے میں بولی۔ شگفتہ بیچاری ایک طرف کھڑی رو رہی تھی۔ تیمور نے بیوی سے کہا، بیگم کیسی جاہلوں والی باتیں کر رہی ہو تم؟ یہ جن کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو کوئی نفسیاتی معاملہ لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کھڑی سسکتی ہوئی شگفتہ کی طرف بڑھے اور بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولے، بیٹی تم رونا بند کرو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، کیا پھر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ باپ کے پرشفقت رویے پر اسے ذرا حوصلہ ہوا اور وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بولی، ابو وہ ڈراؤنے خواب آنا تو مجھے کافی عرصے پہلے بند ہو گئے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں ہاں بیٹی بولو، آخر ہوا کیا تھا؟ تم نے فائزہ کو کیوں زخمی کیا تھا؟ تیمور نے پیار بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ کو ذرا حوصلہ ہوا۔ ابو میں نے آپ ہی کا چہرہ بدلتے دیکھا تھا، وہ بہت ڈراؤنا چہرہ تھا، میں نے خوف کے مارے شیشے کا جگ اس پر دے مارا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ ہی۔ وہ بیچاری مارے ندامت اور دکھ کے اپنا جملہ پورا نہ کر سکی اور پھر رو پڑی۔ تیمور کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی ایک خطرناک نفسیاتی مرض کا شکار ہو گئی ہے جو دوسروں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ایک روز وہ شگفتہ کو لے کر اپنے کسی دوست کے بتائے ہوئے مشورے سے نام پتے پر ایک نفسیاتی ڈاکٹر رحمت علی کی کلینک پر پہنچے۔ ڈاکٹر رحمت علی خان ایک معروف سائیکاٹرسٹ تھے۔ ان کی عمر 50-55 کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے شگفتہ کا بغور معائنہ کیا، پھر تیمور سے مفصل ہسٹری دریافت کرنے کے بعد وہ شگفتہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا کر اس سے پوچھا، بیٹی کیا تم میٹھا بہت شوق سے کھاتی ہو؟ شگفتہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا نمک اور کھٹائی؟ اس کا بھی مجھے کوئی شوق نہیں، بس سو۔ ڈاکٹر رحمت علی نے ایک پرسوچ ہنکاری لی، پھر مزید اس سے تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنے کے بعد تیمور صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہت سیدھا سادہ کیس ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں چند دوائیں تجویز کیے دے رہا ہوں، لیکن نفسیاتی علاج میں یہ دوائیاں خاصے طویل عرصے تک کھانی پڑتی ہیں، کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ پھر دواؤں کو ایک دم بھی موقوف نہ کرنا ہوگا، بلکہ دھیرے دھیرے کم کرتے ہوئے آخر میں صرف 1 ٹیبلٹ روزانہ۔ بہت بہتر ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ گیا، تیمور نے کہا، پھر پوچھا، ڈاکٹر صاحب آخر یہ معاملہ کیا ہے، اس کی وجوہات، کوئی توجیہ؟ یہ عام کیس ہے، ہم روزمرہ ان کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بولے۔ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس لیے آپ نے بہت اچھا کیا کہ اسے میرے پاس لے آئے۔ عموماً لوگ اس قسم کی نفسیاتی مریضوں کو کسی جن بھوت اور آسیب کا چکر سمجھ کر تعویذ گنڈوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر نام نہاد پیروں فقیروں کے رحم و کرم پر مریض کو چھوڑ دیتے ہیں، جو بہت نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ معاملہ مینیا ہے،
مگر ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی سائنسی توجہ تو ہونی چاہیے، تیمور نے الجھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر رحمت علی اپنے سر کو ہولے سے اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولے، ہاں، در حقیقت بچی کے لاشعور میں ایک نامعلوم سا خوف جاگزی ہے جو بعض مخصوص حالتوں میں لمحہ بھر کو حقیقی جھلک دکھا کر محو ہو جاتا ہے۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ نفسیاتی معاملہ ہی ہوگا، بھلا آج کل کے دور میں جن بھوتوں کو کون تسلیم کرتا ہے؟ تیمور نے کہا اور پھر شگفتہ کو گھر لے آئے۔ یہ آپ ڈاکٹروں کے چکروں میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ تیمور کی بیگم نے ان کے گھر لوٹتے ہی برا سا منہ بنا کر کہا، ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ، مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری شگوں پر کسی آسیب کا ہی سایہ ہے، میں کہتی ہوں کہ کسی اللہ والے بندے کو دکھائیں اپنی شگوں کو۔ بیوی کی بات سن کر تیمور مسکرا کر بولے، بھئی اللہ کے تو سبھی بندے ہیں، میں پرہیزگار لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ کون پارسائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ پارسا ہو؟ آپ تو بحث ہی کیے جائیں۔ ان کی بیگم چڑھ کر بولی، میرا مطلب تھا کسی پہنچے ہوئے پیر فقیر کو دکھائیں، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس میں واقعی شک نہیں، اس کا فضل ہو تو کیا نہیں ہو سکتا، میں سوچوں گا۔ تیمور نے کہا، پھر بڑی بیٹی فائزہ کی خیریت کے بارے میں پوچھا۔ فائزہ بیٹی کیسی ہے اب؟ اس کے چہرے کا زخم کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ یوں تو ٹھیک ہے وہ، مگر زخم کے نشانات کی وجہ سے چہرہ بگڑ سا گیا ہے، بیچاری روتی رہتی ہے، اس کے رشتے کی بات بھی چل رہی ہے، اسلم صاحب اور ان کی بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ آنے والے تھے، میں خود پریشان ہوں، آخر فائزہ نشان زدہ چہرے کے ساتھ کس طرح ان کا سامنا کرے گی؟ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بیگم، تم اس کی فکر نہ کرو اور فائزہ بیٹی کو بھی تسلی دو، وہ بولے۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، بیٹیاں تو کانچ کا برتن ہوتی ہیں، ادھر ذرا سی خراش پڑی ادھر مول کم ہوا۔ ان کی بیگم نے روایتی مکالمہ دہرایا، ہماری بیٹی انسان ہے، کانچ کا برتن نہیں، تم صرف اللہ پر بھروسہ کرو، وہی سب کا مشکل کشا ہے۔ ہاں، اب تو بس اللہ کا ہی آسرا ہے، وہی ہمارے حال پر رحم فرمائے، بیگم تیمور نے دعائیہ لہجے میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ چند روز خیریت سے گزر گئے۔ شگفتہ ڈاکٹر رحمت علی کی تجویز کردہ دوائیں باقاعدگی سے استعمال کر رہی تھی۔ ان گولیوں میں ایک گولی نیند کی بھی تھی جو وہ بستر پر جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ نگل لیتی تھی۔ اسے صرف ایک یہی گولی فائدے والی لگتی تھی جسے کھا کر وہ گہری نیند میں ڈوب جاتی تھی، ورنہ تو بیتے ہوئے خوفناک حالات اور پراسرار واقعات کی گردان ان کے دل و دماغ میں رات گئے تک ہوتی رہتی تھی، اور یوں وہ ساری رات آنکھوں میں گزار دیتی تھی۔ ادھر مقررہ دن لڑکے والے آئے، بیچاری فائزہ نے دل پر پتھر رکھ کر کن مشکلوں سے نشان زدہ چہرے کے ساتھ ان کا سامنا کیا تھا، یہ اس کا ہی دل جانتا تھا۔ جلدی دواؤں کی قیمتیں ویسے ہی آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ فائزہ نے بھی اپنے چہرے کے نشان مٹانے کے لیے ایک سے ایک مہنگی ٹیوب، لوشن اور دوائیں استعمال کیں، تب کہیں جا کر چہرے کے نشانات میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح غائب نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لڑکے والوں نے خوب ناک بھوں چڑھائی اور کچھ اچھا تاثر نہ دیا۔ بیگم تیمور پہلے سے زیادہ متوحش ہو گئیں، فائزہ کے دل کو بھی دھچکا پہنچا تھا، دکھ شگفتہ کو بھی تھا، وہ اس کا ذمہ دار خود کو ہی سمجھتی تھی۔ البتہ تیمور کی پیشانی پر ذرا بھی تفکر کی لکیر نہ ابھری تھی، ان کا خیال تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اچھا ہوا جو لڑکے والوں نے ابھی سے اپنی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عارضی عیب پر رشتے سے ہی انکار کر ڈالا۔ پھر اسی طرح دو تین رشتے اور آئے، انہوں نے بھی فائزہ کا نشان زدہ چہرہ دیکھ کر صاف انکار کر دیا۔ چہرے کا نشان معمولی بات تو نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایک جوان اور کنواری لڑکی کا چہرہ۔ کچھ نشان فائزہ کے چہرے کی جلد کا جیسے حصہ بن چکے تھے، جن کے بارے میں تیمور کا خیال تھا کہ یہ عارضی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی بھر جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا تو تیمور کو بھی پریشانی نے آ لیا۔ انہوں نے چہرے کے ایک اچھے سے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا، حتیٰ کہ بیوٹیشین ایکسپرٹ کے پاس بھی فائزہ کو لے کر گئے، مگر چہرے کے نشان جوں کے توں رہے۔ یوں ہنستے بستے گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ پریشانی اور مصیبت گھر کرتی ہے تو لامحالہ انسانی رویوں میں فرق آنے لگتا ہے۔ اماں تو شگفتہ کو کوستی ہی رہتی تھیں، اب فائزہ کے احساس محرومی نے بھی چھوٹی بہن شگفتہ کے لیے دل میں ماندانہ جذبات کو پروان چڑھایا۔ یوں شگفتہ بیچاری گھر میں دبی دبی رہنے لگی، وہ اب مزید چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ چند روز بعد وہ پھر پراسرار حالات کا شکار ہو گئی۔ ایک روز اس نے صحن میں کسی غیر انسانی مخلوق کے بڑے بڑے کیچڑ زدہ پیروں کے بدحیت نشان دیکھے۔ رات کے سوتے وقت اسے صحن میں کسی کے گنگنانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، وہ اب کسی سے اس کا ذکر نہ کرتی اور اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔
اب اس کے ساتھ کمرے میں کوئی نہ سوتا تھا اور نہ ہی وہ اب کسی کو اپنے ساتھ سلانے کے لیے کہتی تھی۔ ایک رات بلا کسی وجہ کے اس کا دل خوف نے جکڑ لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک اس قدر تیز ہو گئیں کہ اس کی دھمک اسے اپنے سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں پر سنائی دینے لگی۔ مجبور ہو کر وہ اپنی ماں کے کمرے میں سو گئی اور پاس سونے کو کہا تو ماں نے چڑھ کر کہا، اب کیا مجھے بھی مارے گی؟ اپنی بہن کا تو ستیہ ناش کر دیا تو نے۔ شگفتہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب وہ تھی اور اس کا خاموش اور ویران تاریکی میں ڈوبا ہوا کمرہ۔ وہ بیچاری ڈری سہمی بیڈ پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی اور سراسیمہ نگاہوں سے در و دیواروں کو تکنے لگی۔ اس نے کمرے کی لائٹ روشن کر رکھی تھی، پھر بھی اسے انجانے سے خوف نے گھیر رکھا تھا۔ اس نے نیند کی ایک گولی کھا لی تھی، تنگ آ کر دوسری بھی نکال کر منہ میں ڈالی تو اچانک اسے زبان پر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ اس نے فوراً اسے تھوک دیا۔ ایک سیاہ رنگ کا چیونٹا نما کیڑا اس کے منہ سے نکل کر کمرے کے وسط میں بچھی دری پر جا پڑا۔ شگفتہ کو بری طرح کراہیت محسوس ہونے لگی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے تو نیند کی گولی زبان پر رکھی تھی، یہ کیڑا اس کے منہ میں کہاں سے آ گیا؟ پھر دفعتاً ہی اس نے دیکھا کہ دری پر پڑا ہوا کیڑا دائرے کی صورت میں رینگنے لگا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا حجم بڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ اتنا بڑا اور قوی الجثہ ہو گیا کہ اس کی بڑی بڑی ابھری ہوئی 3 آنکھیں واضح طور پر اسے گھورتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ چیونٹے کی 8 بڑی بڑی ٹانگوں میں بالوں کی ہلکی ہلکی روئیدگی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سر بڑا ہو کر مٹکے کی طرح ہو گیا تھا جسے وہ دائیں بائیں حرکت دے رہا تھا۔ شگفتہ دہشت کے مارے بری طرح کانپنے لگی۔ اس کا سارا لہو جیسے منجمد ہو گیا تھا، حلق سے آواز تک برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہو جاتا تھا جب بھی وہ ایسے خوفناک مناظر کا نظارہ کرتی تھی تو جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ جاتی تھی۔ پھر اس نے ذرا ہمت کی اور بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ قوی الجثہ چیونٹے نے اس کی طرف حرکت کی، مگر شگفتہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی تو سامنے اس کا بھائی ساجد کھڑا تھا۔ بھائی کو دیکھ کر وہ اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا شگو؟ تو اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہے؟ ساجد نے اس سے پوچھا۔ ساجد، وہ اندر میرے کمرے میں۔ شگفتہ کی زبان خوف سے لڑکھڑا گئی۔ کیا ہے تمہارے کمرے میں؟ آؤ میرے ساتھ، ساجد نے اس سے کہا، اور پھر دونوں بہن بھائی کمرے کی طرف بڑھے تو اچانک شگفتہ نے اس بدحیت قوی الجثہ کیڑے کو کمرے کے دروازے سے باہر رینگتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ دیکھو ساجد، شگفتہ نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کپ کپاتے لہجے میں بھائی سے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ ساجد بھی اس بھیانک چیونٹے کو دیکھ کر ڈر جائے گا، مگر ساجد نے عجیب سے انداز میں قہقہہ لگا کر سرسراتے لہجے میں شگفتہ سے کہا، یہ تو میرا دوست ہے، یہ انسانی گوشت بہت شوق سے۔ شگفتہ نے جو اپنے بھائی کی بات سنی تو خوف سے لرز گئی، پھر اس نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور خوف سے چیخ پڑی۔ اس کا چہرہ 1000 واٹ کے بلب کی طرح روشن تھا اور آنکھیں اس کی پھٹی پھٹی تھیں، جبکہ ہونٹوں پر عجیب پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اپنے بھائی کی بدلتی ہوئی عجیب و غریب اور خوفناک شکل کو دیکھ کر شگفتہ ہسٹریائی انداز میں چیختی ہوئی سیدھے اپنے باپ کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اچانک سارے کمروں کے دروازے کھل گئے اور شگفتہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے ابو، امی اور فائزہ اپنے کمروں سے نکل کر اس کی طرف عجیب مکانے کی انداز میں بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان سب کی ہیئت مجموعی ساجد جیسی ہی تھی، پتھرائی ہوئی آنکھیں، سرد مہر اور جذبات سے عاری چہرہ، البتہ ہونٹوں پر بڑی عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ شگفتہ کی روح تک خوف سے لرز اٹھی۔ اپنے گھر والوں کو ایسی عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر شگفتہ زور زور سے رونے لگی۔ امی، ابو، بھائی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ او میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ رو رو کر چیخنے لگی اور پھر باہر کی طرف بھاگی۔ تاریک صحن میں آ کر وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گری۔ آسمان پر ٹکے آخری تاریخوں کے چاند کی مدھم روشنی میں اس نے اپنے عقب میں قہقہوں کی بازگشت سنی۔ اس نے پکے فرش پر لیٹے لیٹے عقب میں گردن موڑ کر دیکھا تو سب گھر والے اسی طرح عجیب و غریب کیفیات کے ساتھ اس کی طرف مکانے کے انداز میں بڑھ رہے تھے اور اسے بلا رہے تھے۔ ان سب کے چہروں کے نقوش بگڑ گئے تھے، کسی کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی تو کسی کی زبان باہر کو دراز ہو کر جھول رہی تھی۔ شگفتہ پر بھی جیسے ہسٹریائی دورہ پڑ چکا تھا۔ اس نے صحن میں رکھا وائپر اٹھا لیا اور انہیں مارنے کو لپ کی۔ شگو ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ہمیں مار رہی ہو؟ فائزہ نے چلا کر کہا، مگر شگفتہ پر تو خوف کے مارے ہسٹریائی جنون کا دورہ پڑ چکا تھا۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی، تم لوگ میرے دشمن ہو، مجھے جان سے مار دو گے۔
وہ یہ کہتے کہتے بے دم سی ہو کر گرنے لگی تو باپ نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس کے گرد گھر کے سارے افراد موجود تھے، مگر اس طرح کہ کسی کی ناک متورم تھی تو کسی کا چہرہ زخمی تھا۔ تیمور شگفتہ کے سرہانے بیٹھے تھے اور پیار بھرے انداز میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے۔ شگو بیٹی، اب کیسی ہو تم؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ باپ نے ملائمت آمیزی سے پوچھا تو شگفتہ بے اختیار رو پڑی۔ شگو کے ابا، میں تو کہتی ہوں یہ ڈاکٹروں وکٹروں کے چکروں میں نہ پڑو، اس پر کسی جن کا سایہ لگتا ہے، اسے کسی اللہ والے بندے کو دکھاؤ اور دم کرواؤ، ورنہ یہ ایک دن ہم سب کو مار ڈالے گی، تیمور کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا۔ تیمور بھی تنگ آ گئے تھے، مگر وہ ابھی اس بات سے متفق نہ تھے کہ یہ کسی آسیب کا چکر ہے۔ تاہم وہ اسی وقت شگفتہ کو کار میں بٹھا کر اسی ماہر نفسیات ڈاکٹر رحمت علی خان کے کلینک جا پہنچے۔ انہیں ابھی ساری بات بتائی۔ انہوں نے بغور تیمور کی زبانی ساری بات سنی، پھر بڑبڑانے کے انداز میں بولے، لگتا ہے مجھے اب تحلیل نفسی سے کام لینا پڑے گا۔ پھر وہ شگفتہ کو لے کر ایک دوسرے نسبتاً چھوٹے کمرے میں آئے اور اسے سامنے ایک کاؤچ پر نیم دراز ہونے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں اب مدھم روشنی تھی جس کا مخرج نظر نہیں آ رہا تھا۔ شگفتہ خاموشی سے جا کر کاؤچ پر نیم دراز ہو گئی۔ ڈاکٹر رحمت علی اس کے بالکل قریب ایک سٹول پر بیٹھ گئے اور بغور شگفتہ کے چہرے کی طرف گھورنے لگے۔ شگفتہ کی بھی یک ٹک نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک ڈاکٹر رحمت علی اس کی طرف کچھ کہنے کے لیے جھکے تو اچانک ان کا چہرہ بھیانک ہو گیا۔ شگفتہ کے حلق سے زوردار چیخ خارج ہو گئی اور اس نے ہسٹریائی انداز میں چیخ کر ان کا چہرہ نوچ ڈالا اور باہر بھاگی۔ دوسرے کمرے میں تیمور سر پکڑے بیٹھے تھے۔ بیٹی کو یوں ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کمرے سے نکلتے دیکھا تو ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اسی دوران ڈاکٹر رحمت علی خان اپنے خراش زدہ چہرے پر رومال پھیرتا ہوا نمودار ہوا اور اسے ساری بات سے آگاہ کیا۔ نہیں بھائی، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، بہت خطرناک لڑکی ہے یہ، اسے لے جا کر پاگل خانے میں داخل کرا دو، ڈاکٹر رحمت علی خان نے بدحواس سے آواز میں کہا، اور تیمور خاموشی سے شگفتہ کو لے کر گھر آ گئے۔